ہم میں سے بہت سے لوگ جب عالم شعور میں داخل ہوتے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ ان کو کچھ سمجھ اور بوجھ آنے لگتی ہے، تو ان کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ زندگی کا یہ سفر جسے انہیں صرف ایک ہی دفعہ طے کرنا ہے، اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کریں اور طے کریں، اور ان کا معیار زندگی دوران زندگی بلندیوں کو چھونے لگے، اور اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے انہیں اپنے پر یقین کامل ہو کہ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ سفر جو خدا نے انہیں کرنے کو دیا تھا، اس کو طے کرنے کا اپنا حق ادا کر دیا۔ اور اس کو ہم کوالٹی آف لائف یا معیار زندگی بھی کہتے ہیں۔ اس معیار زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھا گھر ہو، ہمارے پاس بہت سے پیارے پیارے بچے ہوں، ہماری ضروریات زندگی کے لیے ہمارے پاس بہت پیسہ ہو، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن قابل رشک ہو۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیے، اس خوبصورت خواب کا اور اس تمنا کا اور اس چاہت کا فارمولہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے کہ ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہمارا رہن سہن کیسا ہے۔ آج ہم پہلی ایپیسوڈ میں، جس کا عنوان ہے ہمارا ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، کو بیان کریں گے۔ اس کے لیے ہم مقدس پولوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھیں گے، جہاں کچھ یوں مرقوم ہے: فروتنی سے ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ آسان لفظوں میں اس سے مراد یہی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو اپنے سے زیادہ فوقیت دیں، قدر دیں اور ان کی تعظیم کریں۔ اس کا خوبصورت امتزاج ہم تب دیکھتے ہیں جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، تو ہماری شدید خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک اچھی جگہ پر سلایا جائے، اور ہم میں سے کئی لوگ اپنا بیڈ روم بھی ان مہمانوں کو دے دیتے ہیں۔ ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھا کھائیں، ہماری یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا دل نہ دکھ جائے، اور جو وہ کہتے ہیں ان کو ہم من و ان قبول کریں۔ ایسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کا ماحول بدل جاتا ہے اور ہر طرف خوشی ہی خوشی رقصاں ہوتی ہے۔ ہم جب کھانا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہماری یہ بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پہلے شروع کریں، اور ہم انہیں بار بار کہتے ہیں آپ لیجئے، آپ شروع کیجئے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر پولوس رسول یا خداوند یسوع مسیح ایسے وقت میں ہمارے گھر میں آ جاتے یا آ جائیں تو وہ یقیناً بڑے خوش ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں یہی مشن لے کر تو آیا تھا، تو یہ تو کلیسیا بہت اچھی ہے، میرا تو اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا، میں نے تو ان سب کے لیے جان اسی لیے دی تاکہ یہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور یقیناً یہ گھر تو بڑا محبت والا ہے، میں تو خود پسند کروں گا کہ یہاں ان کے ساتھ ہی رہوں۔ لیکن میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ موسم کے مزاج کی طرح جو اکثر بدل جاتا ہے، ہمارا مزاج بھی بدلنے لگتا ہے۔ ہم اپنے مہمانوں کی خوشی تھوڑی دیر تک تو برداشت کر سکتے ہیں اور پوری کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں ہماری زندگی میں یہ تمام خیالات اور یہ اچھی باتیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اسی طریقے سے تمام ارادے پورے کرتے رہے، ان کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے رہے، تو پھر ہماری ذات کی تو نفی ہو گئی، ہم تو رڑے میدان پہ ہی کھڑے ہو گئے، ہم ان کے نیچے لگ گئے، یعنی پنجابی چ اسی انہاں دے تھلے لگ گئے، اور ہم ان کے غلام بن گئے۔ یہ دلچسپ صورت تب پیدا ہوتی ہے، ہم اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے خاندان کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے کولیگس ہوتے ہیں، ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے یار ہوتے ہیں۔ اس وقت تو ہم یہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، ویسا ہی سلوک جیسا کہ ایک مہمان کے آنے پر ہم کرتے ہیں، جہاں ہمارے وجود کی نفی ہو جاتی ہے اور ہم اس مہمان کے گرد طواف کرتے ہیں۔ تو اب ہم ذہنی طور پر کچھ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہماری انا جو ہے، ہماری خود نمائی، ہماری خود ستائش ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے سامنے جی حضور کریں۔ تو پھر میرے عزیزوں کیا ہوتا ہے؟ ہم عالم مقابلہ میں آ جاتے ہیں، ہم شعوری طور پر بھی اور لا شعوری طور پر بھی۔
ایون کئی دفعہ ماں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی، باپ بیٹے میں بھی، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بھی ہم ایک مقابلے کی پوزیشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری وہ خوبصورت سوچ جس میں تھوڑی دیر پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اگر خداوند یسوع مسیح ہمیں اس طور پر اس دنیا میں دیکھتا جب ہم اپنے مہمانوں کی قدر کر رہے تھے اور وہ ہمارے ساتھ رہنا پسند کرتا، اب وہ دور دور تک نظر نہیں آتی، بلکہ اب ہماری سوچ ایک کرمنل سوچ ہوتی ہے، ایک مجرمانہ سوچ ہوتی ہے، ایک شیطانی سوچ ہوتی ہے، جو شعوری اور لاشعوری طور پر اگلے انسان کو گرانے کے لیے اب تیاری کر لیتی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے یہ ایک ایسی سوچ ہے جب ہم اپنے مد مقابل کی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں، اس کا اظہار بہت سے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں بدگوئی کی صورت میں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مد مقابل جو بھی ہے اس کی برائیوں کو لوگوں کو بتا بتا کر جب وہ گر جاتا ہے تو اس کی گراوٹ پر اس کی شکست ہماری فتح ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہمیں کیا ملتا ہے، مجرمانہ طور پر تو ہماری فتح ہو جاتی ہے، لیکن ایک ایسا طرز زندگی، ایک ایسا طرز عمل ہمارے وجود کا حصہ بن جاتا ہے جو یقیناً شیطانی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے جب ہم کسی انسان کے وجود پر، کسی انسان پر کانٹا لگاتے ہیں تو دراصل ہم خدا کے رحم اور اس کے فضل پر بھی کانٹا لگاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طرز زندگی ہے جسے خداوند کبھی بھی پسند نہیں کرتا، اور یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔